السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس دیگر جمشید زوم کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم میں آپ کو اردو کے مضمون میں لیکچر نمبر 3 دینے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے لوک کہانی عمر ماروی۔ آئیے سبق پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق عمر ماروی پڑھانے کا مقصد بچوں کو لوک کہانی کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کرنا ہے اور بچوں کو یہ بتانا کہ ہر علاقے میں لوک کہانیاں اور لوک ادب موجود ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، لوک کہانی عمر ماروی کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں، اور لوک کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کہانی کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہوگا۔ کہانی اس قصے یا داستان کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے کارناموں کی رویداد موجود ہوتی ہے، یعنی جس میں انسانی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ آئیے اب لوک کہانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ لوک کہانی کا مطلب وہ داستانیں یا قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے سنی اور ان کی کوئی تحریری حیثیت نہیں تھی، لیکن آج کے دور میں وہ تحریری صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں۔ آئیے عزیز طلباء، اپنے سبق لوک کہانی عمر ماروی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی یا قصہ سندھ کے ایک ضلع تھرپارکر کے ایک گاؤں کا ہے۔ گاؤں کا نام تھا مالیر۔ وہاں کسی زمانے میں پالنا نامی ایک کسان رہا کرتا تھا۔ عزیز طلباء، کسی بھی ضلع کا کیا مطلب ہے؟ ضلع ایک صوبے کو مختلف ضلعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ تقسیم ضلع کہلاتی ہے۔ اس کسان کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ماروی، تمہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ پالنا اور اس کی بیوی ماروی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ماروی دن بھر سہیلیوں کے ساتھ کام کرتی تھی، پانی بھرتی تھی، بکریاں چراتی تھی اور شام کو گھر آ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ساگ روٹی کھاتی تھی اور مزے سے سوتی تھی۔ پالنا کے ساتھ ایک اور کسان پھوگ بھی کام کرتا تھا۔ وہ بہت لالچی اور خود غرض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ماروی سے ہو جائے، خوبصورت بیوی بھی مل جائے گی اور پالنا کا کھیت بھی اس کا ہو جائے گا۔ اس نے پالنا سے کہا کہ میں ماروی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پالنا نے بتایا کہ میں اس کا رشتہ اس کے چچا زاد بھائی سے طے کر چکا ہوں۔ پھوگ نے اس کو اپنی بے عزتی جانا اور وہ دل ہی دل میں پالنا سے بدلہ لینے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی اثنا میں وہ ایک دن شہر چھوڑ کر عمر کوٹ چلا گیا۔ ان دنوں سندھ کا حاکم عمر سومرو ہوا کرتا تھا۔ سندھ کا دارالحکومت اس وقت عمر کوٹ تھا۔ عمر کوٹ پہنچ کر بھوگ نے ایک درباری سے دوستی کر لی اور بولا کہ میں بادشاہ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جسے سن کر وہ خوش ہو جائے گا اور مجھے انعام بھی دے گا، تو میں اس میں سے تمہیں بھی انعام دوں گا۔ انعام کی لالچ میں آ کر درباری راضی ہو گیا۔ درباری پھوگ کو بادشاہ کے دربار میں لے گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پھوگ بولا کہ مالیر کا رہنے والا ہوں۔ وہاں ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ رہتی ہے جو آپ کی ملکہ بننے کے لائق ہے اور اس کا نام ماروی ہے۔ تو بادشاہ عمر نے کہا کہ تم اس کو یہاں کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو پھوگ نے جھوٹ بولا کہ اس کا باپ بہت ظالم ہے، اس نے اس کا رشتہ کسی غریب آدمی سے طے کر دیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ ہم پہلے اسے دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ عمر اور پھوگ دونوں بھیس بدل کر مالیر پہنچ گئے۔ پھوگ نے عمر کو ماروی کو دور سے دیکھا تو ماروی اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین نکلی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر ماروی کو اپنی ملکہ بنا کر رہے گا۔ آخر وہ ایک دن ماروی کو اغوا کر کے عمر کوٹ لے آیا۔ عمر کوٹ پہنچتے پہنچتے ماروی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے اپنے آپ کو محل میں پایا۔ عمر نے ماروی سے بڑے نرم لہجے سے بات کی اور کہا کہ میں تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، تمہارے ماں باپ کو میں مالا مال کر دوں گا۔ اس پر ماروی نے کہا کہ میرا رشتہ تو کھیت سے طے ہو چکا ہے، آپ مجھے میرے گاؤں بھیج دیجئے۔ عمر کا خیال تھا کہ ماروی چند دن عیش و عشرت میں رہے گی تو اپنے گاؤں کو بھول جائے گی۔ عمر نے کہا کہ میں تمہیں 1 سال تک رکھوں گا، اس کے بعد بھی اگر تم نے ملکہ بننا قبول نہیں کیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ ماروی کو اچھے کپڑے پہنائیں اور زیورات پہنائیں، لیکن ماروی کئی مہینوں کے بعد بھی پیٹ بھر کر نہ کھانا کھاتی تھی، نہ
سوتی تھی بلکہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ماں باپ کو یاد کرتی رہتی تھی، اپنی دوستوں اور اپنے گاؤں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ عمر نے غصے میں آ کر اسے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ماروی بیمار ہو گئی۔ اس نے ایک دن بادشاہ کو بلوا کر کہا کہ عمر جب قید خانے میں پہنچا تو ماروی نے کہا کہ میں شاید زیادہ دن زندہ نہ رہ پاؤں، میری التجا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش میرے گاؤں پہنچا دے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی عمر ماروی کا دل جیت نہ سکا اور اس نے اسے اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے واپس اس کے گاؤں مالیر بھجوا دیا۔ عزیز طلباء، سندھ کے مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام شہج و رسالوں میں یہ داستان لکھی ہے جسے لوگ شوق سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، صفحہ نمبر 11 پر دیے گئے الفاظ معنی پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ صحرا، ریگستان، خودغرض، مطلب پرست، معذرت، معافی، امان، پناہ، حفاظت، مسکین، غریب، بھولا، دوشیزہ، لڑکی، بھیس، حلیہ، تصور، خیال، مٹر گشت، ادھر ادھر گھومنا، دھن دولت، بہت دولت، کنیز، نوکرانی، گرد و غبار، دھول مٹی، لاغر، کمزور، التجا، درخواست کرنا، حسین و جمیل، بہت خوبصورت ہونا، عیش و آرام، خوشی، سکھ اور آرام۔ مقصد تدریس: اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بچوں کو لوک کہانی کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کرنا ہے اور یہ بتانا کہ ہر علاقے میں لوک کہانیاں اور لوک ادب موجود ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو لیکچر نمبر 3 میں سبق عمر ماروی بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود الفاظ معنی اور مقصد تدریس کاپی میں تحریر کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔